बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आज 30 सितंबर है, जुमातुल मुबारक की शाम और सन 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल एक दफ़ा फिर से बफज़ल खुदा आपके सामने नया प्रोग्राम लेकर, नई कहानी, नया सवाल जवाब और नए शेर के साथ हाज़िर खिदमत है। आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाजरीन, पहला और मेन सेगमेंट हमारा शाम को हुआ करता है आज की कहानी। आज की कहानी जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, वो सुनाने से पहले उसका जो पेश मंजर है कुछ उस पर बात थोड़ी सी हो जाए। जो इंसान, हजरत इंसान है ना, कुछ लोग बल्कि अक्सर लोग मेरे से एग्री करेंगे कि वाकई नाशुक्रा होता है। और नाशुक्री की इल्लत पता है कब आती है? जब ये अपना मवाजना दूसरों के साथ करना शुरू कर देता है, अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ, और फिर उस कंपैरिजन में जो दूसरों के अंदर इसको सलाहियतें, जो उनकी नेमतें नज़र आती हैं, उनको लेकर के मायूसी का शिकार हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में गिर जाता है, नाउमीदी में, नाशुक्री पे उतर आता है और एहसास से कमतरी में मुब्तला हो जाता है। कभी नहीं सोचता, कभी नहीं देखता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, खालिक़ कायनात ने जो कुछ मुझे दे रखा है वो भी कईयों को हासिल नहीं है। मेरे में भी अपनी सलाहियतें, अगर अपनी सलाहियतों को, क्वालिटीज़ को देखे तो वो बहुत से लोग ऐसे उसको नज़र आएंगे जिनमें नहीं है। उनके मुकद्दर, उनके नसीब में ये चीज़ें, ये एबिलिटीज़ नहीं हुई हैं, सलाहियतें नहीं हुई हैं। बहरहाल बात थोड़ी क्योंकि फ़लसफ़ियाना है, मैं एक कहानी सुनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहानी इस तरह से है कि किसी जंगल में, पुराने वक्तों की बात है, किसी जंगल में, खूबसूरत हरे भरे जंगल में एक कौवा रहायश पजीर था अपनी फैमिली के साथ। और वो अक्सर औकात अपना मवाजना बिल्कुल इंसान की तरह दूसरे जानवरों से करता था, दूसरे परिंदों के साथ। कभी एक परिंदे को बैठ के देखता रहता, उसके रंगो रोगन को, उसके कद काठ को, उसकी खूबसूरती को, और अपने में नक्स निकाला करता। ये उसकी आदत बन चुकी थी। इसी से नाशुक्री शुरू होती है और फिर ये फ्रस्ट्रेशन नाउमीदी से होती हुई एहसास से कमतरी तक ले जाती है। ये आदत बना ली उसने। आदत बनते बनते, बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ी कि वो ना खुश रहने लगा, उदास रहने लग गया। उसके फैमिली मेम्बरान, उसके दोस्त अहबाब उससे पूछा करते कि आप ऐसे क्यों हो गए हो। उसका कोई ख़ास जवाब नहीं था उसके पास। अगर किसी को बताता भी तो क्या बताता कि मैं ऐसा क्यों हुआ हूँ। एक दिन उसने बैठे बैठे एक सफ़ेद कबूतर को देख लिया, जंगल में उड़ता हुआ आ गया। आके उसके पास वाले दरख्त पे वो कबूतर बैठा और फौरी तौर पर कौवा उड़कर उसके पास गया और पूछा ये कि यार आप कितने खूबसूरत हो। पैदा करने वाले ने, खालिक़ कायनात ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है। इतना बेहतरीन रंग है आपका कि दूध से ज़्यादा सफ़ेद दिखाई दे रहे हो। और मैं तो सर चोंच से लेकर अपनी दुम तक सारे का सारा स्याह काला हूँ, जो बहुत ही भद्दा और बुरा रंग लगता है। मुझे आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। जो चीज़, जो नेमत आपको हासिल है वो मुझे हासिल नहीं है। अब कबूतर ने सारी बातें कौवे की सुनी और उसे समझाया, भाई मेरे, मैं भी खुद को अपना बड़ा खूबसूरत समझता था, लेकिन फिर एक दिन मेरी मुलाकात इसी जंगल में तोते के साथ हो गई। मैंने गौर से देखा कि तू, मेरे में तो एक रंग है, तोते में दो रंग हैं। एक ग्रीन है, दूसरा रेड है। मैंने कहा क्या बात है यार, मेरे पास तो सिर्फ एक वाइट कलर है और इसके पास दो दो रंग है। मैं वो तोते के पास गया। मैंने कहा यार तोते, आप तो बहुत खूबसूरत हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करते होंगे आप
کہ آپ کے پاس دو رنگ ہیں, مجھے آپ بہت پیارے اور خوبصورت لگ رہے ہو. طوطے نے کیا جواب دیا؟ طوطے نے کہا میاں کبوتر, بات یہ ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں بھی خود ہی اپنے بارے میں یہی سمجھتا اور سوچتا تھا, لیکن جنگل میں پھرتے پھرتے اڑتے گرتے بیٹھتے میری ایک دن نظر پڑ گئی تھی مور کے اوپر. پیکاک یعنی مور. مجھے ایک جگہ مور نظر آ گیا تو میں نے دیکھا میرے پاس تو دو رنگ ہیں, میرے جسم پر دو رنگ ہیں, اس پرندے کے پاس تو ڈھیروں رنگ ہیں, کئی رنگوں والا پرندہ ہے, ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, 6 نہیں, زیادہ رنگ ہیں. میں فوری طور پر میں نے سوچا یہ کہ دنیا کا خوبصورت ترین پرندہ یہ ہے, نہ میں ہوں اور نہ کوئی اور ہے. اب کبے نے یہ فیصلہ کر لیا, اس نے سوچا یہ کہ میں مور کو دیکھنے کے لیے جاؤں گا. اب مور کو تلاش کرنے کے لیے اس کو ایک قریبی چڑیا گھر میں جانا پڑا. اڑتے اڑتے وہ چڑیا گھر میں گیا. دوسرے پرندوں نے بتایا کہ یہاں پہ جنگل میں ناپید ہیں, یہاں پہ لوگ پکڑ کے شکار کر کے لے جاتے ہیں, اگر آپ دیکھنے کے شوقین ہو مور کو تو فلاں جگہ پہ ایک چڑیا گھر ہے, وہاں چلے جاؤ اور جا کر دیکھ لو. وہ کبا اڑتا ہوا اڑتے اڑتے گرتے پڑتے اتنا سفر طے کرنے کے بعد چڑیا گھر پہنچا اور انتظار کرنے لگا کہ جب سارے لوگ وزٹرز جو ہیں وہ سارے چلے جائیں گے, باہر چلے جائیں گے چڑیا گھر سے, تو میں اس پرندے سے ملوں گا. یہ واقعی دنیا کا خوبصورت ترین پرندہ ہے اور اس لحاظ سے خوش قسمت ترین بھی ہے. سارے لوگ جب چلے گئے تو کبا اڑ کر درخت سے مور کے پاس آیا, اس کے جنگلے کے پاس بیٹھا اور اس کو بولا, مور بھائی میں بڑی دور سے آپ کو دیکھنے اور ملنے کے لیے آیا ہوں, آپ کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اور مجھے رشک آ رہا ہے اس بات پر کہ آپ کو واقعی اللہ نے بہت خوبصورت بنایا. آپ سے زیادہ خوبصورت پرندہ اس دنیا میں آپ کی مثال کوئی اور ہے ہی نہیں. جب سے پیدا ہوا ہوں آج تک نہ میں نے دیکھا نہ سنا کہ آپ کے جیسا اتنے رنگوں والا پرندہ کہیں کوئی نظر آئے. مور نے وہ ساری باتیں غور اور توجہ کے ساتھ, انہماک کے ساتھ, ہمہ تن گوش ہو کر سنی اور افسردگی کے ساتھ بولا, کبے مجھے واقعی خوبصورتی کا اعزاز حاصل ہے, مگر میری بات ایک کان کھول کر سن لو, جو ایک نعمت میرے سے چھن چکی ہے اللہ کرے وہ تم سے نہ چھنے, تم سے کوئی چھیننے والا نہ ہو, اور وہ ہے آزادی کی نعمت. اس لیے تم دنیا کے خوش قسمت ترین پرندہ ہو. کبے سے کہا کہ تم خوش قسمت ہو, وہ اس لیے کہ آج تک میں نے کسی چڑیا گھر میں کبے کو بند نہیں دیکھا, کبھی کسی نے پکڑ کر کبے کو پنجرے میں یا چڑیا گھر میں قید نہیں کیا. اس لیے دنیا میں خوش قسمت ترین پرندہ اگر ہے تو وہ کبا ہے, وہ آپ ہو جس کو ہر جگہ پہ آزادی حاصل ہے. یہ اس نعمت سے بہرہ مند ہے. باقی جانوروں کو لوگ قید کر لیتے ہیں, سارے پرندوں کو قید رکھنے کا سوچتے ہیں, پنجرے میں رکھنے کا, لیکن تمہیں کبھی اس طرح کی ایذا نہیں پہنچی. اور اس آزادی کی جو نعمت ہے اس کا مزہ کیونکہ میں نے کبھی چکھا نہیں, اور تمہیں اس کی قدردانی نہیں ہے, تمہارے دل و دماغ میں قدر ہی, ویلیو, وقت ہی کوئی نہیں ہے آزادی کی جو تمہیں صدیوں سے حاصل ہے اور آئندہ بھی رہے گی. اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. یہ رنگ و روغن, یہ خوبصورتی کس کام کی اگر آزادی نہ ہو. اب کبے کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ اڑتا ہوا واپس جنگل میں اپنی فیملی کے پاس گیا, اور اس نے ساری کہانی اپنے دوست احباب, اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ شیئر کی, اور ان سے کہا یہ کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے
ہمیں بہت خوش قسمت بنایا ہے. ہم سے زیادہ خوش قسمت اور خوبصورت پرندہ کوئی نہیں ہے. میں اسی چیز کو لے کر پریشان تھا، اور آج میری پریشانی کو چڑیا گھر کے ایک مور نے ختم کر دیا. بہت خوشی منائی گئی جی. جنگل میں سارے کوے خوش ہو گئے کہ ہمارا ساتھی ایک افسردگی سے، ایک مایوسی سے، اداسی سے باہر نکل آیا. تو ناظرین، بات یہ ہے کہ انسان کو، میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اول تو اپنا موازنہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ کرنا ہی نہیں چاہیے. نہ کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہترین بنایا ہے. آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ بہترین ہے، اور جو کچھ آگے جا کر آپ کو عطا ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کو تصور بھی نہیں ہوتا. اور اگر مجبوری ہے، اپنی جبلت اور عادت کے ہاتھوں کوئی شخص تنگ ہے، اپنا کمپیریزن، اپنا موازنہ کسی دوسرے انسان سے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اپنے سے بہتر انسان کے ساتھ کر لیا کریں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ واقعی خوش قسمت انسان ہیں. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں، وہ عنایتیں، وہ کوالٹیز، وہ خوبیاں موجود نہیں ہیں جو اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کرنے والے نے، خالق کائنات میں آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے. آپ صرف ان پر نظر نہیں ڈالتے، دوسروں کی خوبیوں پر، دوسروں کو حاصل کی ہوئی نعمتوں پر نظر ڈالتے ہیں، ان کو گنتے رہتے ہیں، ان کو پرکھتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، اور دل ہی دل میں اداسی، مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو کر ناشکری کا شکار ہوتے ہیں. اور ناشکری بہت بڑا گناہ ہے. خدا کے واسطے اس سے بچنے کی کوشش کیا کریں. یہ تھی ناظرین مختصر سی، پیاری سی، ننھی منی آج کی کہانی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. وہ ہمیشہ کی طرح آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے، اور وہ ہے آج کا سوال. مگر پچھلے سوال کی بات ہو جائے پہلے. پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ سکواش کا عالمی ورلڈ کپ، انٹرنیشنل ورلڈ کپ، عالمی کپ سکواش کا پاکستان نے کل کتنی مرتبہ جیتا ہے؟ جی، اس کا جواب ہے 14 ٹائمز، یعنی 14 دفعہ. 14 دفعہ پاکستان نے سکواش کا ورلڈ کپ جیتا ہے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ فرمائیں کہ پاکستان ملک عزیز، مادر وطن کا کل رقبہ جو ہے، اس کے اوپر کتنے فیصد جنگلات ہیں؟ پاکستان کے رقبے پر کتنے فیصد جنگلات موجود ہیں اس وقت؟ یہ آپ نے مجھے بتانا. چلیے ہنٹ دیے دیتا ہوں کہ 10% سے بھی کم ہے. آسان کر دیا آپ کے لیے. بتانا ہے کتنے فیصد پاکستان میں جنگلات موجود ہیں. جی، تو آج کے پروگرام کا تیسرا، آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. آج کا شعر یہ ہے جی، آج کا شعر اس طرح سے ہے کہ لفظوں نے ضرور کہا تھا الوداع صاحب. لفظوں نے ضرور کہا تھا الوداع صاحب، مگر میرے لہجوں نے ہاتھ جوڑے تھے. یہ تھی جی آج کی کہانی، آج کا شعر، آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. خوش رہا کریں، خوش رکھا کریں، خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں بانٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. فی امان اللہ. اور پاکستان زندہ باد.